فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کفار آپ کی تکذیب کریں گے، فقد کذبت قبلہم، تو تحقیق جھٹلایا ہے قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وثمود اور ثمود نے، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم نے، وقوم لوط اور لوط کی قوم نے علیہم الصلاۃ والسلام، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فاملیت للکافرین، تو میں نے مہلت دی ہے منکروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، تو کیسا رہا میرا انکار، فکأین، تو کتنی ہی، من قریۃ بستیاں تھی، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، جب کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، فہی خاویۃ، تو وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی بیکار پڑے ہوئے کنویں تھے، وقصر مشید، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل تھے، افلم یسیروا، تو کیا وہ نہیں چلے، فی الارض، زمین میں، فتکون لہم، تو ہوتے ان کے لیے، قلوب، ایسے دل، یعقلون بہا، جن کے ذریعے وہ سمجھتے، او آذان، یا ایسے کان، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، تو بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمی القلوب، لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل، التی فی الصدور، جو سینے میں ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت ہرگز مخالفت نہیں کرے گا، وعدہ، اپنے وعدے کی، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بلا شبہ ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، کألف سنۃ، 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کی مانند ہے، مما تعدون، ان دنوں میں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، املیت لہا، میں نے ان کو مہلت دی، وہی ظالمۃ، جب کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑا، وإلی المصیر، اور میری طرف لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ قل، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم، بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے، نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا، فالذین، تو وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ روزی ہے، والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی، معاجزین، ہم کو ہرا کر، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ سورہ حج کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ پچھلی کئی آیات سے، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 38 تک مشرکین عرب کے ایک سوال کا جواب دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 41 تک جو کل کا سبق تھا، اس میں بھی ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا جواب دیا کہ فوراً تلوار نکل جاتی ہے اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے،
یہ کیوں کر آپ کے مذہب میں درست ہے؟ اگر ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ جیسے تمام امتوں میں قربانی مشروع تھی، مقصد تھا ذکر اللہ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں جہاد کو فرض کیا ہے دو بنیادوں کی وجہ سے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، جب آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور دشمن آ کر اپنے گھر سے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر تو دفاع کرنا ہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور آدمی کو نہتہ کر دیا جائے تو اس وقت بھی آدمی کے لیے جواب دینا ضروری ہے، اور یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے، یہ سابقہ تمام شریعتوں میں رہا ہے، اور تم اعتراض کرنے والوں کے بڑوں نے اور جو ہے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ آج جہاں سے تلاوت کی گئی آیتیں، اس میں بھی ایک اسی قسم کی بات کو بیان فرمایا کہ روز اول سے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ شروع رہے گا کہ انبیاء کو جھٹلایا جائے گا، اللہ کا انکار کیا جائے گا، اور اس بنا پر جو عذاب خداوندی آئے گا اس سے پھر انکار کرنے والوں کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کا وبال چکھنا پڑے گا۔ چونکہ قرآن کریم کے اول مخاطب مشرکین عرب تھے، مشرکین عرب میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کا آنا ان کے لیے باعث شرف تھا، اور قرآن کریم کا ان کی زبان میں نازل ہونا یہ بھی ان کے لیے باعث شرف تھا۔ اب اس کا حق تو یہ تھا کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مانتے اور آپ کی ہر بات کو آنکھوں سے لگا کر اس کو من و عن قبول کرتے، اور پھر قرآن کریم اس کو مانتے، اس کی دعوت کو مانتے، اس کے مشن کو مانتے، ایک تو عربی زبان میں، اور عربی بھی کئی قبائلی زبانیں تھیں، لیکن رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس زبان میں نازل کیا وہ قریشیوں کی زبان تھی، لہذا اس معنی کر بھی ان کو جو ہے اس کتاب کو ماننا چاہیے تھا۔ لیکن آپ آئے، آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کے ساتھ چند گنے چنے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا انکار، قرآن کا انکار، اللہ رب العزت کے حق کو طلب کرنا شروع کر دیا، اور پھر ظلم و زیادتیاں شروع کر دی، تو رب تعالیٰ نے ان پر عذاب خداوندی نازل کیا۔ اصل عذاب تو دردناک عذاب ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا۔ جہنم میں جہنمیوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اصل عذاب اس وقت شروع ہوگا، لیکن وقفے سے گاہے ایسے منکرین کے لیے رب تعالیٰ نے دنیا ہی میں ایک قوم کو دوسری قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجا۔ 13 سال کی زندگی جو آپ کی مکی زندگی ہے، اس میں آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا۔ کبھی وہ قحط میں مبتلا ہوئے تو کبھی کسی اور آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن ان کی سمجھ سے یہ بات بالا تر تھی، انہیں احساس نہیں ہونے لگا کہ خدائے رب العزت کی طرف سے پکڑ جو آ رہی ہے یہ ہماری نافرمانی کی بنا پر آ رہی ہے۔ وہ اس کا الزام بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے لگے، آپ کے سر ڈالنے لگے۔ مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو رب تعالیٰ نے جزوی طور پر اعلان کر دیا کہ اب ظلم کے دروازے بند، اب گھروں میں داخل ہو کر گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر اور کسی کو اپنے گھر سے نکالنا، عورتوں کی حرمت کو پامال کرنا، ضعیفوں کو اپنا غلام سمجھنا اور ضعیفوں کے حق کو دبانا، خود مخلوق خدا کے حق کو دبانا، خالق کے حق کو ضائع کرنا، اور فرائض پر عمل نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا،
اس کا دروازہ بند ہوگا۔ اعلان ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا پڑے گا، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے غزوہ بدر سے۔ چنانچہ یہ دنیاوی عذاب تھا، اس کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور اے مشرکین عرب تم جھٹلاتے ہو محمد کو تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ ایک نبی کو اس کی قوم جھٹلائے۔ کیوں؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا، فقد کذبت، تو تحقیق جھٹلا چکی ہے، قبلہم، ان سے پہلے یعنی ان مشرکین عرب سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 950 سال تک یہ سلسلہ رہا کہ آپ کو جھٹلایا گیا اور آپ پر ظلم و زیادتیاں کی گئی۔ آج کے بھی اس معاشرے میں اگر کوئی معمر بوڑھا شخص ہے، سفید ریش ہے، تو جوان اور چھوٹا اس کا ادب کرتا ہے، ہر ایک دوسرے کا ادب کرتا ہے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی بزرگی کی وجہ سے۔ لیکن ان کے دل اتنے اندھے ہو چکے ہیں، 950 سال عمر ہو چکی ہے، معمر ہے، لیکن پھر بھی آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنے ہی جو ہے احمق تھے اور کتنے ہی دل کے آندھے تھے۔ وعاد، اور قوم عاد جھٹلا چکی ہے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو، وثمود، اور قوم سمود جھٹلا چکی ہے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا حضرت لوط علیہ السلام کو۔ حیرت ہوگی کہ ایک لمبا عرصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت کا، لیکن 2 بچیوں کے علاوہ کسی اور نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے جلیل القدر نبی جھٹلائے گئے۔ حامان نے جھٹلایا، قارون نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، قبطیوں نے جھٹلایا۔ جب موقع ملا تو آپنوں نے بھی تکلیفیں دی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ہم نے مہلت دی ہے منکروں کو۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا رہا میرا انکار کرنا۔ یعنی ہم نے جلدی پکڑا نہیں، ہم نے مہلت دی، اور مہلت دینے کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے نبیوں کو نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کی گرفت کی، اور گرفت ایسی کی کان نکیر، اس کا یہ مطلب ہے نکیر، گرفت ایسی کی کہ میں ناراض بھی تھا، میں ان کو سزا دینے والا بھی تھا، اور میں نے ایسی ان کو سزا دی کہ حلیہ بگاڑ دیا، شکلیں بگاڑ دی۔ رہتی دنیا تک جب ان کا ذکر آئے گا تو ایک کمزور سے کمزور ایمان والا ہاتھ اٹھا کر رب سے نجات مانگے گا، پروردگار اس قسم کیا عذاب اور اس قسم کی سزا مجھے نہیں دینا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر اندھے بن رہے ہیں، بہرے بن رہے ہیں، گونگے بن رہے ہیں۔ جبکہ یہ تجارتی سفر کرتے ہیں تو تجارتی سفر کے دوران یہ قوم لوط کے کھنڈرات کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، قوم عاد کے کھنڈرات کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، اور اسی طریقے سے قوم شعیب کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جتنی قومیں پرانی ہلاک ہوئی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ان کو ان کے کھنڈرات کا علم ہے، اور ان کے مقام اور ان کے مسکن کو جانتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ ان کو ان کھنڈرات کو دیکھ کر سبق سیکھتے،
آنکھوں سے دیکھتے اور دیکھ کر جو ہے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھاتے کہ دیکھو انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، یہ ہلاک ہوئے ہیں، تو ہم بھی ہلاک کیے جائیں گے، پھر یہ ایمان لاتے، توبہ کرتے، رب کو مانتے۔ لیکن ان کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے چھتوں اور ان کے مکانوں کے پاس سے گزرتے ہیں، انہوں نے جو آباد کیے ہوئے تھے کنویں ان کے پاس سے گزرتے ہیں، عالیشان محل تھے، ان کے کھنڈرات اور ان کا جو ہے ملبہ پڑا ہوا ان کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سبق نہیں سیکھتے ہیں۔ اور سبق کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ آیت نمبر 46، اگر ان کے لیے دل ہوتے جس سے سمجھتے، کان ہوتے جس سے سنتے، آنکھیں ہوتی جس سے دیکھتے تب تو تھا، لیکن بات اصل کیا ہے؟ دل بھی ہیں لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے والی ہیں لیکن سبق کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، کان ہیں سنتے ہیں لیکن کانوں کی ورزش ہو رہی ہے، سبق کی جو ہے نیت سے نہیں سنتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ جب دل ہی خراب ہوں، دل ہی تباہ و برباد ہو گئے ہوں، دلوں کی اصلاح ہی نہ ہو تو 1000 کتابیں اس کے سامنے پڑھیے، 1000 درس اس کے سامنے دیجئے، 1000 اعلانات کیجئے، اس سے پڑھوائیے، اس سے سنوائیے، ذرہ برابر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ۔ تمہارے بدن کے اندر ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے، سنو، اذا صلحت، جب تک وہ صحیح رہے گا پورا بدن تمہارا صحیح اور درست کام کرے گا، جب اس کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو پورا بدن تمہارا جو ہے بگڑا ہوا ہے، آنکھیں صحیح کام نہیں کریں گی، کان صحیح کام نہیں کریں گے، زبان صحیح کام نہیں کرے گی، دل و دماغ صحیح کام نہیں کرے گا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی بستیاں ہیں، بستیاں سے مراد ہے بستیوں والے، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حال یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والی تھی وہ بستیاں۔ ظلم کا مفہوم رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یہ ظلم کا مفہوم مخلوق کے حقوق دبائے، مظلوموں کے اور نہتوں کے حقوق دبائے، یہ ظلم ہے، رب کی نافرمانی کی، یہ ظلم ہے، خود فرائض پر عمل نہیں کیا، واجبات پر عمل نہیں کیا، نیکیاں نہیں کی، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، تو وہ بستیاں گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، اپنی چھتریوں پر۔ ہمارے گھر میں ال یا کدو یا کھیرے وغیرہ کی بیل ہوتی ہے، یا انگور کی بیل لے لیجئے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے جو ہم لکڑیاں لگاتے ہیں اور چھت سا بناتے ہیں، وہ بیل اس پر پھیلتی ہے، پھر پھل دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں عرشن، جمع عروش۔ اور گھر کی چھت کو بھی عرشن کہتے ہیں، عرش البیت، گھر کی چھت۔ پرانے زمانے میں بادشاہ جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے اس کو بھی عرشن کہتے ہیں۔ عرشن اس وجہ سے کہتے ہیں ان کو کہ وہ زمین سے ذرا اوپر ہوتا ہے، یعنی چھت بھی زمین سے اوپر ہے، وہ چھتریاں بھی زمین سے اوپر ہیں، اس بادشاہ کا تخت بھی زمین سے اوپر ہے، اس وجہ سے عرشن کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب خداوندی آیا تو ان کی بستیاں، ان کے خیمے، ان کے مکان اپنے چھتوں کے بل زمین پر گرائے تھے۔ عرب والے زیادہ تر اپنا مقام اور اپنا ٹھکانہ بناتے تھے جہاں پانی ہو، پھر اس کو کنویں کی شکل دے دیتے تھے اور اس کنویں کے پاس آباد ہوتے تھے۔ فرمایا کہ وہ کنویں جن پر اتنی بھیڑ رہتی تھی کہ پانی پینے اور پلانے کا نمبر نہیں آتا تھا، لیکن جب عذاب خداوندی آیا سب کے سب ہلاک ہو گئے تو کنووں پر چھٹی تھی، کنووں پر ایک آدمی بھی نہیں ملتا تھا، خالی پڑے ہوئے تھے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی بیکار کنویں پڑے ہیں جن کنویں والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل ہیں جن محلوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آس پاس کے ماحول کو دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ ان ہلاکت کے واقعات کو، کھنڈرات کو اور جگہوں کو دیکھ کر سبق سیکھتے؟ کہتے ہیں وہی بات ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افلم یسیرو،
کیا وہ نہیں چلتے ہیں فی الارض زمین میں؟ فتکون تو ہوتے لہم ان کے لیے قلوب ایسے دل یعقلون بہا جس کے ذریعے وہ سمجھتے، او آذان یا ہوتے ان کے لیے ایسے کان یسمعون بہا جن سے وہ سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار کہتے ہیں بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی آنکھیں بینا ہیں، ولیکن تعمی القلوب لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل التی فی الصدور جو سینے میں ہیں۔ مشرکین عرب کہتے تھے ہم مانتے نہیں ہیں اور ہمیں پرانے لوگوں کے واقعات سنا کر دھمکایا جا رہا، ڈرایا جا رہا، ہم مانتے نہیں ہیں۔ اگر عذاب آنا ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ جلدی کیوں نہیں یہ اپنے رب سے درخواست کرتا ہے اور عذاب ہم پر نازل کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے عذاب نازل کرنے کا ایک مقررہ وقت ہے، اس مقررہ وقت پر عذاب آئے گا، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے تمہیں اپنی 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 90 سالہ زندگی بہت زیادہ لمبی محسوس ہوتی ہے، رب کبھی کبھی 1000 سال تک بھی مہلت دیتا ہے کسی قوم کو کہ مانو، توبہ کرو، باز آ جاؤ تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ آپ سے مانگتے ہیں، وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ہرگز مخالفت نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کی، اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا عذاب کا وہ آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ اور بلا شبہ ایک دن تیرے رب کے پاس 1000 سال کی طرح ہے جس کو تم شمار کرتے ہو، جس عذاب کو تم مانگتے ہو وہ عذاب آئے گا اس دن جس دن ایک دن 1000 سال کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اس وقت تم جزا فضا کرتے رہو گے، چیختے چلاؤ گے، لیکن وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ یہاں کے 1000 سال وہاں کا ایک دن اتنا دراز ہوگا۔ پھر اس میں تم چیخ پکار کرو گے، ہائی وائی کرو گے، اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کو قیامت کی ہولناکی ہوگی، اولین اور آخرین ہوں گے، سب ننگے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کیا کرو گے؟ ابھی تو تم مذاق اڑا رہے ہو عذاب کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ہیں میں نے املیت لها ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی تھی، ثم اخذتها پھر میں نے ان کو پکڑا، الی المصیر و الی المصیر اور میری طرف ان کو لوٹنے کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سوال، عذاب لاتے کیوں نہیں؟ کہا بابا مجھے تو رب نے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کہ میں تمہیں خبر دوں، اگر مانو گے تو تم جنتی، نہیں مانو گے تم پر عذاب۔ میں تو ایک مبلغ ہوں، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہوں، بس میں ڈرانے والا ہوں۔ عذاب نازل کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے، اور جب میں نے تمہیں ڈرایا تو میں نے وقت کہاں مقرر کیا، میں نے جگہ کہاں مقرر کی؟ میں نے کہا مانو گے تو ٹھیک ورنہ عذاب خداوندی آئے گا، بس میں صرف خبر دینے والا ہوں۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، انما انا لکم بلا شبہ میں ہوں تمہارے لیے نذیر مبین، ڈرانے والا ہی، اس کے علاوہ اور کوئی کام میرا نہیں ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات ماننے والوں کا بیان، تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے مغفرت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورزق کریم، دنیا میں بھی عزت کی روزی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں عزت کی روزی، عمدہ میوے، عمدہ جو ہے کھانے ملیں گے جنت میں، اور عزت کے ساتھ ملیں گے۔ ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا کر فقیروں کی طرح روانہ نہیں کیا جائے گا، دسترخوان پر بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی، معاجزین ہرا کر کہ وہ ہمیں ہرائیں، ہمیں تھکائیں، اور اس کے بعد ہمیں ہماری آیتوں کو باطل کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، عیش کر لیں۔ اولئک اصحاب الجحیم یہی جہنم والے ہیں، یہی جو ہے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔